ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے؟ مفہوم: ہم فقیروں کی آواز صرف یہ ہے کہ تو ہم پر نگاہ کرم کرے گا تو خدا تجھ پر بھی مہرباں ہوگا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نے ناصحانہ انداز اپنایا ہے۔ اس کے دو ہی مطلب نکلتے ہیں۔ ایک تو شاید شاعر پر عاشق کی کسی بات کی، کسی جذبے کی اور کسی احساسات کا اثر نہیں ہو رہا، تو وہ اسے ابدی حقیقتوں کی طرف لے جا رہا ہے، جس سے اس کا دل پسیج جائے یا اس کے دل میں وہ اخلاقیات کا عنصر پیدا ہو، رحم کا مادہ پیدا ہو، اور یا پھر اسے یہ ہو کہ اگر میں بھلا کروں گا تو کل میرے ساتھ بھی بھلا ہوگا۔ دوسرا عنصر یہ ہے کہ شاعر کو دوسرا پہلو جو اس کے مفہوم میں نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ شاعر کو اپنا محبوب اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور وہ اس کا خیال ہر طرح سے رکھنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے نہ آج اور نہ کل کوئی پریشانی و مشکل نظر آئے، لیکن پھر بھی یہاں پہ شاعر کا مطلب اور مدعا نکلتا ہے کہ وہ اس کی بھلائی چاہتے ہوئے بھی اپنے ساتھ محبوب کو حسن اخلاق برتنے کی اور اچھائی و بھلائی کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اور کچھ یہ صحیح بھی ہے، غلط نہیں ہے، کیونکہ ایک جگہ شاعر لکھتے ہیں: درد و دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ فلسفیانہ اور صوفیانہ رنگ کا حامل شعر ہے۔ چونکہ غزل میں بھی مختلف موضوعات سے متعلق اشعار ہوتے ہیں، تو اس کا ایک مفہوم لوگوں کو بھلائی کی طرف راغب کرنا بھی ہے، لیکن جو غالب کی زندگی ہے، غالب کا رنگ ہے، وہ ایک الگ رنگ ہے۔ ہر معنی، ہر مفہوم نئے نئے رنگ سے نکلتا ہے، اور سب سے بہتر مفہوم یہی نکلتا ہے کہ غالب اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ تم بھلا کرو تو تیرے ساتھ بھی بھلا ہوگا۔ یہ ایک ابدی حقیقت ہے۔ کر بھلا سو ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا، کر برا سو ہو برا، انت برے کا برا۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے: مجھے معلوم نہیں کہ دعا کیا ہوتی ہے، البتہ اپنی قیمتی جان تم پر قربان کرتا ہوں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ دعا کیا ہے، میں تو جان نثار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس شعر کا مفہوم اس بات کے پس پردہ بھی صاف واضح دکھائی دیتا ہے کہ کچھ عاشق ہوتے ہیں جن پر جب کچھ مصیبتیں آتی ہیں، جان پر بن آتی ہے، فرض کریں کہ جو آگے والے ہیں وہ کافی طاقتور ہیں اور عاشق کو اپنی جان کا خطرہ ہے کہ اگر میں نے کچھ ایسی حرکت کی یا محبوب کو ان سے لے لیا یا لے گیا تو میرے لیے وبال جان بن جائے گا، میری موت ہو سکتی ہے، تو پھر ایسے عاشق عموماً کہتے ہیں کہ اے محبوب تو جہاں بھی رہے، حالات ایسے ہیں، تو خوش رہے، میری دعا تمہارے ساتھ ہے، اور جو یہ نصیب ہمارا تھا بس اب کیا کر سکتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے، رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو پہلے ہی اس میدان محبت میں چھلانگ کیوں لگائی؟ اور عاشق کا ضروری تو نہیں کہ وہ ان کی آپس میں کسی لیلا مجنوں ہے، ہیر رانجھا ہے، کوئی شادیاں ہوئی ہوں، تو اس کی ایک جھلک وہ مجنوں کی طرف بھی جاتی ہے کہ
چوریاں کھانے والے مجنو اور ہوتے ہیں اور خون دینے والے مجنو اور ہوتے ہیں۔ تو شاعر بھی وہی کہتا ہے کہ میں صرف دعائیں کرنے والا نہیں ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو، تم شاد باد رہو، تمہارے ساتھ کوئی پریشانی نہ آئے۔ میں تو وہ ہوں جو تمہارے لیے ہر مسئلے میں، جہاں تجھے کوئی گزند پہنچے گا، تیرے اوپر کوئی حرف اٹھے گا، چاہے وہ کہیں بھی کیسا بھی موقع ہو، چاہے کوئی کتنا بھی ظالم ہو، میں تمہارے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہ پیچھے بیٹھا دعائیں دوں گا۔ اور یہی حقیقی اور سچا عاشق ہے۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں، عشق میں بے خوف و خطر چاہیے، جان دینے کو جگر چاہیے۔ اور ایک دوسرا شعر بھی اس پر بہت پیارا بیٹھتا ہے، سب کو پیاری ہے زندگی لیکن تم ہمیں زندگی سے پیارے تھے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ مفہوم: اگرچہ غالب کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن مفت ہاتھ لگ جائے تو کیا حرج ہے۔ تشریح: شاعر کے انداز بیاں میں عاجزی کا اظہار ہے۔ یہ شاعر کا مقطع کا شعر ہے جس میں اس نے اپنا تخلص غالب استعمال کیا ہے۔ اگر اس شعر میں تخلص استعمال نہ کیا جائے تو اسے آخری شعر کہتے ہیں، جو آخر والا شعر ہوتا ہے اسے مقطع نہیں کہتے۔ باقی مطلع ردیف قافیہ کی بحث اگلے انشاءاللہ چیپٹر میں ہوگی، اگلے کلب میں ہوگی۔ یہاں اس شعر کی تشریح کچھ اس انداز میں ہوتی ہے کہ بیان تو سادہ ہے لیکن انفرادیت قائم ہے۔ شاعر کہتا ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارے سامنے حقیر و ادنا ہوں اور تمہارے نزدیک میری حیثیت کچھ نہیں۔ میری ناقدری صرف اس لیے ہے کہ مفت میں فراہم ہو گیا ہوں۔ غالب ایک اور جگہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ شاعر مزید یہ کہتا ہے کہ تو میرا اشتیاق تو دیکھ کہ کس قدر تجھے پا لینے کا آرزو مند ہوں۔ یقیناً میں اس قابل بھی نہیں کہ تجھے دیکھوں اور تمہاری توجہ حاصل کر سکوں، لیکن اگر تم مجھے قبول کر لو گے تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس وفا اور خلوص کی جنس ہے۔ بقول محسن نقوی، ہم ایسے خاک نشیں کیا لبھا سکیں گے اسے، وہ اپنا عکس بھی میزان زر میں تولتا ہے۔ یہاں شاعر کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہے، ایک نیا انداز ہے، نیا رنگ ہے۔ شاعر کی عاجزی دیکھو، شاعر کا محبت کا جذبہ دیکھو کہ اس نے خود کی نفی کر دی ہے، وہ اس کے عشق میں فنا ہو چکا ہے اور وہ اس سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد، سبھی باتوں کے بعد، شاعر نے ہر طرح سے کر دیکھا کہ کسی طرح اس کا محبوب اس کی طرف راغب ہو، تو آخر میں وہ جب دیکھتا ہے کہ محبوب کے ہاں اس کی کوئی بھی قدر نہیں، کوئی بھی وقت نہیں، تو وہ عاجزانہ انداز میں کہتا ہے کہ چلو میری کوئی حیثیت نہیں، میں نے مان لیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے مفت لے جاؤ، مفت ہاتھ آئے تو برا پھر کیا ہے اس میں۔